اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم اغفر لی ذنوب التي تحبس الدعاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام آج شب جمعہ اور آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے 30 منٹس ایک انٹروڈکشن، کل سے مین ٹاپک پہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ 30 دن میں 10 دن کی ایک ٹاپک پر بات کروں، 3 ڈفرینٹ ٹاپکس پر بات کروں گا۔ ہسٹری آف اسلام پہ بھی بات کروں گا کہ ہسٹری آف اسلام کیا ہے، کون سی ہسٹری، جو ہسٹری عموماً نہیں پڑھی جاتی، یعنی نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک وہ ہسٹری بتاؤں کہ جس میں خلقت دنیا ہے، ہر نبی کا زمانہ کیسے گزرا اور اس دور میں ان نبیوں نے ہمارے معصومین کو کیسے پکارا، مولا علی کو اس طرح اور دوسرے معصومین، وہ حالات اور آج کے حالات کیسے ملتے۔ تو یہ بالکل نئی ٹاپک ہے اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے نبی گزرے، اولی العزم پیغمبر ہیں، اور کیسے آئے وہ، کس طرح انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد کام کیا اور کس طرح اسلام کو پریچ کیا، پروپیگیشن کیسے ہوا اور کہاں کہاں دنیا میں اسلام گیا۔ اس لیے کہ جو ریلیجنس آج ہمارے پاس ایگزسٹ کر رہا یہ ایکچولی سٹارٹ ہوا نبی آدم کے زمانے سے، سیم ریلیجن، یعنی تھوڑی سی شریعت بدلتی گئی، لیکن 2 چیزیں ہر نبی کے پاس کامن تھے، ایک نماز ایک روزہ، لیکن ڈفرینٹ بلا کہ نماز میں تھی سورہ حمد اور یہ سورے تھے، لیکن آج ہم 17 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن ان نبیوں کے زمانے میں ڈفرینٹ نمازیں تھیں، مطلب کوئی 20 کے بعد 20 تھی، 25 اس طرح سے۔ تو میں انشاءاللہ ہسٹری آف اسلام پہ بھی پڑھوں گا، ایک اچھا ہسٹری آف اسلام، وہ بالکل ایک ٹوٹلی ایبسلیوٹلی نیو ٹاپک اور بالکل ویری انٹرسٹنگ، ہمارے یوتھ کو جو ہے پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح سے صلاح پڑھے گا، کس طرح سے اسلام پھیلا، کس طرح سے، وہ ایک ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ امام کے اوپر، زمانے کے امام کے اوپر اور آج کل کے جو ڈے ٹو ڈے حالات ہیں اس کے اوپر، اور لاسٹ اشیاء جو ہوگا انشاءاللہ ماہ سیام کا، کہ جو خود اللہ اس آخرت کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام رمضان 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ فرسٹ 10 days 3 ایک حصہ ہے، سیکنڈ 10 days ایک حصہ ہے، تھرڈ 10 days۔ رمضان کو لٹرلی اللہ نے بانٹا کہ پہلے 10 دن رحمت ہے، برکت ہے، اور آخری جو 10 دن ہے وہ آخرت کے لیے بات کیا، لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بات کیا کہ کس طرح۔ اسی لیے ہم شب قدر میں جو مخصوص دعائیں پڑھتے، دعائیں مجید ہے، جو شب قبیل ہے، اور جتنی جو دعائیں ہم پڑھتے وہ کیوں پڑھی جاتی شب قدر میں، تو وہ لاسٹ 10 days، تو پورے 30 days میں ڈفرینٹ ٹاپکس پر، 10 days میں ڈفرینٹ 3 ٹاپکس پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ اور آج شب جمعہ لاسٹ تھرسڈے ہے شعبان کی، کل سے کنفرم ماہ رمضان، کوئی ایف اینڈ بٹ ہے بھی نہیں، کل کوئی چانس بھی نہیں ہے، لیکن تو رہنا ہی رہنا ہے، کوئی چانس ہو ہے ہی نہیں رہنے کے لیے۔ اتنی دور لگ گیا پانی مجھے پورا بتانا پڑے گا، ایک سوال پڑے گا محمد
دیکھیے 30 منٹ ہے، میں یہ کاٹ لوں گا اپنے 30 منٹ میں سب چیز 30 منٹ سے زیادہ میں بولوں گا نہیں. اس کے بعد فرسٹ ڈے میں اپنا امپریشن خراب بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اسے میں بڑا بدنام جب ممبر پہ آتا ہوں تو گھڑی اور گھڑی بھی یہ سائڈ پہ لگی ہے، مجھے دکھ بھی نہیں رہا. تو مولا آپ کو سلامت رکھے. سننے والوں کو میں نے جس سے شروع کیا، جن کلمات سے میرے مولا کے، وہ ابھی آپ نے دعائے قبول میں پڑھی. اللہم اغفر لی ذنوب التی تعبس الدعاء. یہ کس کے ارد ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ دیکھیں اب جو آج کی رات سے عید تک ڈیسٹینی کو بدلنے والا مہینہ آیا ہے، تقدیر کو چینج کرنے والا مہینہ آیا ہے. روٹین کا رمضان نہیں ہونا یہ سال. ہر سال رمضان آ رہا، ہر سال رمضان جا رہا. What are you getting؟ کیا مل رہا؟ کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے رمضان، اچھے کھانے کا مہینہ نہیں. اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ بہترین افطار اور بہترین افطار پارٹیز میں جائیں، امام بارگاہ آئیں پھر انجوائے کریں، نو، رمضان اس کا مطلب نہیں ہے. رمضان تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کا مہینہ. اگر رمضان میں تمہاری تقدیر نہیں بدلے، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں. 30 دن ہوں آپ کے درمیان انشاءاللہ. اگر رمضان میں تقدیر نہیں بدلے، رمضان میں گناہ معاف نہ ہو، تو then you have to wait till روز عرفہ. عرفے تک انسان کا عابد اللہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا ہے. یہ جو مہینہ ہے، آج کی جو رات ہے، ویری امپورٹنٹ نائٹ. کل آپ کو ریئلی یو ہیو ٹو ویلکم رمضان. کل ویلکم کریں رمضان. کیسے کریں گے؟ آج کی رات سے اللہم اغفر لی ذنوب التی تعبس الدعاء. یہ کون بول رہا؟ یہ میرا مولا بول رہا. کوئی معمولی انسان نہیں بول رہا، زمین اور آسمان کا مالک بول رہا، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے روزے قبول ہوں، جس کی وجہ سے آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی دعائیں، آپ کی ساری چیزیں جو تقدیر بدلے گی اس ایمان کی وجہ سے. مولا علی کا جملے، کسی اور کا جملہ نہیں. کیا جملہ ہے دعائے کمیل کا؟ آپ دعائے کمیل روز سنتے، ہر جمعرات کو سنتے. آپ نے ٹرانسلیشن بھی پڑھا. کیا سوچا آپ نے جب ٹرانسلیشن پڑھا؟ جب یہ لائن پہ آئے تو آپ نے کیا سوچا؟ اور یہ بیچ میں نہیں، ابتدا میں، سٹارٹنگ میں مولا نے. آپ دیکھو مولا کے دعا ماننے کا سٹائل کیا ہے اور ہماری دعا ماننے کا سٹائل کیا ہے. مولا نے دعائے کمیل شروع کی، مولا کی دعا ہے نا. مولا نے کمیل ابن زیاد کو دی نا. ایکچوئل دعائے خضر ہے، نبی خضر سے پہلے تھی. اس کے بعد کمیل ابن زیاد نے مولا کے پاس آ کے کہا. کون ہے کمیل؟ جیسا میسا ہے نا، اسی طرح کمیل بھی تھی. مولا علی کا ایک ایسا چاہنے والا. آج بھی اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے نجف پیشر. مولا کی زیارت میں جب آپ جائیں گے تو ایک سائڈ پہ کمیل ہے، ایک سائڈ پہ میسم. جب مولا نے میسم سے کہا کہ میسم تم یہاں شہید ہو، یہاں پہ تمہارا مزار بنے، تو اس وقت کمیل نے آ کے کہا مولا میسم کا تو ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو علی نے کہا تھا گھبراؤ مت تمہیں، تم یہ سائڈ کا ہو. بیچ میں اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں مولا کا روضہ، ایک سائڈ پہ کمیل ہے، ایک سائڈ پہ میسم. انہیں شہادت کے بعد بھی وہ لوگ خرید تیرے خواہش کی تھی. اس کمیل نے آ کے مولا سے کہا تھا کہ مولا مجھے کوئی خاص چیز دی جو اب تک کسی کو نہیں دی. کوئی خاص دیکھیں مانگنے والے کا سلیقہ کیا ہے، مانگنے والے کا خلوص کیا ہے. یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ، یہ مہینہ دعائیں مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان 10-12 گھنٹے کی فاسٹنگ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ رمضان ہماری زندگی بدلے. آپ کی دعائیں، جتنے آبسٹیکلز آپ کی لائف میں 2015 میں اب تک آئے، میں نمبر سے بول رہا انشاءاللہ if you follow me daily، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی کو، ہر بندے کی، ہر مومن کی زندگی کو بدلنا ہے، ہر آدمی کی ڈیسٹینی کو بدلنا ہے. ساری دعائیں جو رکاوٹیں ہیں آپ کی زندگی میں، جو پورے سال آپ کو آبسٹیکلز تھی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی، آپ مانگ رہے تھے، پورا سال وہ ایک مومن کیا کرتا؟ جا کے اللہ کے دروازے کو نوک کرتا. نماز کے بعد، زیارت کے بعد، مجلس میں، گھر میں، ہر آدمی دعا مانگتا. اور ملینر ہو یا غریب، دعائیں سب کے پاس. یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، دعا قبول ہوتی. اتنا مانگ رہے کیوں نہیں؟ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بولا کہ بندے مجھ سے مانگنے کو مانگنا ہے. سال بھر تو مانگتا ہے نا. اب میں دینا چاہتا ہوں، لیکن ہم لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم لینے کے لیے وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا جو اس کو پسند نہیں. رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہینہ، نفس کو پاک کرنے کا مہینہ. اتنا پاک ہو جائے دوستو کہ
زبان سے دعا نکلے اور دعا پوری ہو. آپ اس کو کوئی جو مت سمجھے، سیریس. آپ کیا سمجھ رہے مولا علی کے چاند پر؟ آپ کے سامنے یا علی مدد لکھا ہوا ہے. خالی آپ if you start your day with this، روزانہ صبح میں نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ یا علی مدد بولو. پہلے 5 صلوات بولو، بیچ میں 110 مرتبہ بولو، پھر 4 صلوات بولو. You start your day. لیکن یہ مطلب نہیں کہ یا علی مدد بولتے باہر جا کے جھوٹ بولے تو یا علی مدد کا اثر ہی نہیں ہو. اگر باہر جا کے ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اپنی زبان سے تو کوئی اثر نہیں ہو. آپ کو ریفائن کرنا، ہم کو چینج کرنا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ مجھے چینج ہونے کا ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت نیک ہوں، تو یہ نکالو ذہن سے. یہ انشاءاللہ یہ آج جتنی میں باتیں کر رہا نا، یہ پوری ایک مجلس ہے. میں صرف ایک انٹروڈکشن دے رہا کہ مجھے بولنا کیا چیز ہے، کہ کیسے ہم کو چینج ہونا ہے، کیسے ہماری اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اب تک جیسا رمضان تھا وہ یہ سال کا رمضان مت بڑھو. یہ سال کا رمضان تمہاری لائف ٹائم رمضان ہونا. یہ سوچ کے روزے رکھو، یہ سوچ کے رمضان کا استعمال کرو. اور ہمارا لڑکی لڑکا سڈنی کے سب کو بولو، یہ سوچ کے کرو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہے. اگر تم نے یہ سوچ لیا تو تم روزے ویسے رکھو گے، ویسے اپنے آپ کو چینج کرو گے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے. پتہ نہیں نیکسٹ رمضان مجھے ملتا یا نہیں ملتا، پتہ نہیں نیکسٹ رمضان میں میں ہیلتھی رہتا یا نہیں رہتا، پتہ نہیں نیکسٹ رمضان میں میں روزہ رہنے کے قابل رہوں گا یا نہیں رہوں گا، پتہ نہیں نیکسٹ رمضان میں میں اس دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس لیے کہ اسی لیے یہ جمعرات ہم لکی ہیں کہ ہمارا رمضان شروع ہو رہا جمعے سے. آج تھرسڈے نائٹ ہے، کل پہلا جمعہ ہے، رمضان کا پہلا جمعہ ہے. کیا کریں گے کل آپ صبح میں؟ When you get up in the morning، آپ سحر کریں، فجر کی نماز پڑھیں. پڑھنے کے بعد 18 ٹائم صبح میں بولو فرسٹ ڈے آف دی رمضان، فرائیڈے سے شروع ہوگا. 18 مرتبہ بولو الا متا ہارو فیکا یا مولا. یہ کس کے جملے ہیں؟ یہ اس دعا کے جملے ہیں. یہ کیا ہے اس کا مطلب ہے الا متا ہارو فیکا یا مولا؟ یہ ہر دور کے شیعہ 1100 سال سے 1100 more than I think 1200 years ہو گئے لگ بھگ. 1200 سال سے ہر شیعہ کسی مذہب، کسی شہر کا وہ، آسٹریلیا ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، سب کانٹیننٹ، کہیں کا عرب ہو، کہیں کا، ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے. آپ کے دل کی پکار ہے، شیعہ کے دل کا تڑپ ہے، بے چینی گھر، ایک تڑپ آپ کے دل کی بے چینی ہے، دل کی آواز from your heart الا متا ہارو فیکا یا مولا. یہ دعا ہے، دعا کے کلمات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مولا میں کب دیکھوں گا؟ when I'm going to see you مولا، when I'm going to see you مولا. آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں. اس لیے کہ رمضان کی ایک رات آنے والی ہے 24 23 کی، 19 21 23 25 27 5 راتیں. یہ 5 nights، last 5 nights of the رمضان جو ہم افطار پارٹیز میں گزارتے ہیں، عید کے سیلیبریشن کی، عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا اس میں گزارتے ہیں. جبکہ وہ راتیں لاسٹ 10 days، last 10 nights of رمضان موسٹ امپورٹنٹ نائٹس ہے. رمضان کا ایسا پیک ہوتا ہے. رمضان کل سے یہاں سے شروع ہو رہا، جو رمضان کا پیک ہے جو ہم گھروں میں گزارتے، پارٹیز میں گزارتے، دوستوں میں گزارتے. کہ مجھے سیڈی کا نہیں ہوا، میں جنرل بات کر رہا ہوں، جو ہم ایک گیٹ ٹوگیدرز میں گزارتے ہیں. وہ لاسٹ 10 نائٹس ایون اہل سنت کے پاس، ہر مسلمان کے پاس آپ جا کر دیکھو لاسٹ 10 نائٹس کعبے میں کیا ہوتا، منی حج ہو جاتا. 2-2.5 ملین مسلمان بیٹھا حج، وہ کعبے میں لاسٹ 10 نائٹس. ایکسٹرا پیک آف رمضان یہاں سے شروع ہو رہا، یہاں آ گیا وہ لاسٹ 10 نائٹس. وہ لاسٹ 10 نائٹس میں 5 نائٹس 19 21 23 25 27. یہ وہ راتیں ہیں کہ جس رات میں ظہور امام بھی ہو سکتا. یار امام کے نام پر صلوات تو پڑھو. ایک روایت سے شب قدر امام کے ظہور کی تاریخ، ایک روایت سے 4 تاریخیں ملا کے ظہور. میں کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کر رہا، جس نے ڈیٹ کنفرم کی وہ جھوٹا ہے. کتابوں میں 4 تاریخ: عاشورہ، 15 رمضان، شب قدر اور 25 ذی القعدہ. عاشورہ سب جانتے ہیں، 15 رمضان
رمضان 2 تاریخوں سے امپورٹنٹ ہے. غیبت کبریٰ بھی 15 رمضان میں شروع ہوئی 329 ہجری میں, جو جس میں ہم ہیں. یہ ہائر اوکلٹیشن جو پیریڈ تھا, اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا, یہ اوکلٹیشن شروع ہوا جس میں ہم ہیں. 15 شعبان 329 یا 328 ہجری ہے. اسی دن تین چیزوں نے امپورٹنٹ, ولادت مولا کی, غیبت کبریٰ کا آغاز اینڈ ظہور امام کی تاریخ. ایک تاریخ 15 شعبان, 25 ذوالحجہ, 25 ذوالحجہ, 11th month of لونار کا جو 11th month ہے ذوالحجہ, جو 8 امام کی شہادت کی تاریخ. ولادت کی بھی ہے, شہادت بھی 23 کو شہادت ہے, 11 کو ولادت. 25 ذوالحجہ, 25 ذوالحجہ, یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا. زمین کو بچھایا, وہ اس دن کا ایک روزہ اگر کوئی رہے 25 ذوالحجہ کو تو 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکسٹ ایئر رمضان میں روزے چھوڑ دو. doesn't mean that. 60 سال کے روزے لگ گئے, تھینک یو ویری مچ, وہ نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی 60 سال اور تم 60 سال کے روزے رہے تو جو اجر ملے گا وہ ایک روزہ رکھنے کا. 25 یاد رکھنا, کیلنڈر پر ٹھیک کر لو. اور یہاں کے روزے تو میں تو انجوائے کر رہا, بلیو می. میں امریکہ میں کرتا تھا, 18 19 رات میں 9:15 بجے افطاری ہوتی تھی اٹلانٹا میں, نہیں آؤں. میں نے فون کیا, بھائی فون کر کے کہا یار افطار 5 بجے ہو رہی. لوگوں کو یقین نہیں آ رہا, مولانا یہ اللہ کی. میں نے کہا یس, اللہ جس کو یہ لکی بنا دے. سب بات بڑے ماشاءاللہ یہاں کے 11-12 گھنٹے جھنڈے روزے. تو 25 ذوالحجہ کا روزہ رکھو, یاد رکھو, ٹک کر لو کیلنڈر میں کہ 25 کو روزہ رکھنا ہے. 60 سال کی مدد کی دوستو, آج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا فرق پڑتا 60 سال کے روزے. تم کو آج فرق نہیں آتا, پتہ نہیں چلے گا, وہاں پتہ چلے گا, اس اندھیری خبر میں پتہ چلے گا. بلیو, 60 سال کے روزوں کا اجر ملے گا. انسان پاگل ہے, وہ بولے کہ یار ہر سال میں رہتا ہوں. 4 روزے ہیں, بعد میں بات آ گئی, نہ سن لے روزوں کی بات. 4 روزے سال میں. اب سوچو 240 ایئرس کا ثواب مل سکتا. جسٹ امیجن آپ 240 ایئرس کے روزوں کا ثواب یو آر کیرنگ ٹو یور گریو. امیجن کرو یار کیا بندے کا حال ہو رہا ہے. 4 روزے سال میں. ایک ہے 17 ربیع الاول, 17 ربیع الاول, اللہ کے رسول کی ولادت اور چھٹے امام کی ولادت. ایک ہے غدیر جس میں ولایت کا اعلان ہے, میرے مولا. 2 ایک ہے 25 ذوالحجہ جس میں ظہور امام کی تاریخ, آنے والی تاریخ. اور اس سال 2 روزے ملے گا, 25 ذوالحجہ 18. اور ایک ہے 27 رجب معراج پہ جو گئے تھے. 4 روزے ٹک کر لو کیلنڈر سے. اگر یہ 4 روزے بندہ رہ جائے ایک سال تو 240 ایئرس کے روزوں کا ثواب 4 سال میں لے سکتے ہیں. یو کین گیٹ. اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے اجر دینے کے. یقین کریں, اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف ہو. اللہ یہ چاہتا کہ میرا بندہ صرف دیتا رہا. دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تو روزے اتنے روزوں کا 25 ذوالحجہ. تو 25 ذوالحجہ کی تاریخ ہے مولا کی ظہور کی. ایک ہے 15 شعبان, ایک ہے شب قدر, ایک ہے عاشورہ. تو یہ سال ایک چانس ہے, کوئی بھی تاریخ ہو سکتا ہے. اللہ قادر مطلق, وہ کبھی بھی اپنے بندے کا ظہور کرا سکتا ہے, لیکن کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے 100%. صرف عاشورے میں روایتیں عاشورے کی زیادہ ہے, اسی لیے عاشورہ بولو. یہ بھی کوئی ہمارا مجتہد کنفرم نہیں کرتا کہ اسی دن ہوگا. اس لیے کہ امام کی ظہور کی تاریخ کوئی فکس کرے تو وہ جھوٹا ہے, وہ راز الہی ہے, اور اللہ کا راز ہے. اللہ قادر مطلق ہے, اب کروا سکتا اپنے بندے کا ظہور. ساری علامت, ساری سائنس آف دی اپیرنس آف امام کو ہٹا کے آپ ظہور کرا سکتا. تو وہ یہ بات نہیں, تو بعد میں بات آئی. تو شب قدر لاسٹ 10 نائٹس آف رمضان, یہ میں سب انٹروڈکشن دے رہا ہوں, آج کوئی ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا, یہ تو آنے والی مجلس ہے اس کے لیے. تو جو لاسٹ 10 ڈیز ہے نا, اس میں 5 راتیں ایسی 19 21 23 25 27, اس راتوں میں تم کو اعمال کرنا ہے. ان راتوں میں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. پارٹی سب اپنی جگہ ہے, میں پارٹیز کے خلاف نہیں, ضرور جاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ ملے بیٹھے بات کریں, یہ تو مومن کی علامت ہے.
بات ہوتی ہے کہ رمضان ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹو گیٹ کلوز ٹو یور امام, ٹو یور اللہ. اس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کلوز ہو جائیں, امام سے کلوز ہو جائیں. اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر میں اللہ سے کلوز ہو جاؤں, دنیا کے ہر بڑے آدمی سے کلوز ہونے کی میں کوشش کرتا ہوں, نہیں کرتا. یہاں کے پرائم منسٹر سے اگر آپ کا تعلقات ہو جائے, ویڈیو سڈنی میں ہوا میں چلنے لگیں گے, نہیں. ارے بھائی یہاں کے پی ایم کے ساتھ میرے تعلقات, ہر آدمی آپ سے رشتہ لگائے گا. پیسے والوں کے ساتھ تو یہی لگتا بھی اتنے بڑے تعلقات, اب پھر ہم کتنا اونچے ہو جائیں گے. دیکھیے وہ آج ہے کل چلا جائے گا. یہاں کے جو بھی دنیا کے لوگ وہ آج ہے کل ختم ہو جائیں گے. یہ مہینہ اس سے کلوز ہو جاؤ کہ جس کی وجہ جو کائنات کا مالک ہے اس سے کلوز ہو گئے تو عزت یہاں بھی ہے, عزت وہاں بھی ہے. سارے تمہارے پرابلم سالو ہو جائے. رمضان سالو کرنے کا مہینہ ہے. ہر تمہارا ایشو جو اپنے ایشو ہے آپ دعائیں رات بھر مانگتے رہے. آپ اس سے اندازہ لگاؤ رمضان کا, اس سے اندازہ لگاؤ کہ اتنی بڑا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ بتا میرے بندے تو سونا چاہتا نا, you want to sleep, just go and sleep, وہ بھی میں تیرے ثواب میں لکھ دوں گا. آپ سوچے کہ کتنا کام کر رہے ہیں, صرف سو رہے ہو تم. واجب نماز پڑھ کے سو رہے. مثال ہے آپ, کل سے یہ مطلب نہیں, یہاں تو کوئی کر بھی نہیں سکتا, انڈیا پاکستان تو بول نہیں سکتا. یہاں تو جاب سے بھائی بلز پے کرنا, یہاں کی زندگی میں میں سب جانتا ہوں. سب سے زیادہ ٹینشن یہ ہے کہ بلز آئیں گے تو یہاں پہ تو سو گئے باہر, لیکن سوئیں گے آپ, وہ بھی آپ کو ثواب میں لکھا جائے. اتنا بابرکت کام ہے. اور ایسا میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے دوست ہے, میرے مہمان ہو جائے. اچھا میں ایک بات بولوں, دیکھیں ہر آدمی دنیا میں جو کوئی کسی کو مہمان بلاتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا بڑا آدمی ہے. غریب بلائے گا تو اپنے لحاظ سے دعوت دے گا. امیر دنیا میں جس کا جیسا سٹیٹس ہے اس لحاظ سے وہ ہوسٹ بنتا. کوئی سب سے زیادہ رئیس بڑا ہے, اس سے زیادہ پیسے والا سٹی میں کوئی نہیں, وہ اگر آپ کو دعوت دے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے جاتے ہیں کہ یار یہ ہوگا, اتنا بڑا آدمی ہوسٹ ہے ہمارا. دنیا والوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ رمضان میں ہوسٹ اللہ ہے. آپ کا شاہ اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. اللہ بتا میں تمہارا میزبان, آ جاؤ میرے پاس, جو تم کرو گے بس میں اجر دوں گا. آج ہمارے ہم ریئلائز نہیں کرتے رمضان ایک روٹین نہیں, ہمارے پاس ایک روٹین ہے. رمضان ہر سال آ رہا, ماشاءاللہ ہر سال گزر جا رہا. ہم پلان کریں یار افطار, وہ افطار پارٹی میں جانا, وہ افطار پارٹی سے خلاف نہیں. میں آپ کو بتا وہاں جانا, یہ کرنا, ہمارے ٹھنڈے روزے بڑے رہ جاؤ. یہ روزہ نہیں, یہ رمضان نہیں. رمضان زندگی بدل جائے, رمضان لائف بدل جائے. رمضان جب رمضان آتا تھا تو معصومی ہر چیز دنیا کی بولتے تھے چھوڑ دو بھائی, تم اللہ کے مہمان. اچھا یہ نہیں ہے کہ جاب چھوڑ کے کام کرو, نو, جاب کرو, محنت کرو, بزنس کرو, سب کرو. اپنے ٹائم کو 24 آورس میں ڈیوائڈ کرو. ڈیوائڈ کر کے کچھ زیادہ ٹائم اس کے لیے رکھو, باقی کا ٹائم اپنے لیے رکھو. ڈیوائڈ کر کے زندگی کو گزارنا لازم ہے. اور تو کل کی صبح is so important کہ پہلا جمعہ اور آج جمعرات ہے, یہ رات دعاؤں کی رات ہے. تو گھر جب جانا ہے 2 رکعت نماز پڑھو. یہ رات رمضان کی شروع ہونے کی رات ہے. میں آپ کو 10 منٹ کا ایک ہوم ورک دے رہا ہوں. روز ایک ہوم ورک دوں گا 10 منٹ, 10-15 منٹ ایوری ڈے دعاؤں کا, کہ ماہ رمضان میں کرنا کیا ہے. انشاءاللہ 30-35 دعائیں بتاؤں جو ریلیٹڈ ہے ماہ سیام سے, جو اپنی زندگی کو بدلنے والی دعائیں ہیں, جو رزق کو کھولنے والی دعائیں ہیں, جو بیماریوں سے. ایک اور بات بولوں, میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ ڈیسٹینی بدلنے, غور سے سنو, میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ ڈیسٹینی بدلنے والا مہینہ آ رہا ہے. یہ میں نے بولا کمنگ ایئر کا 2016 کا, یہ 1436 ہے نا, 1437 ہجری کا 2016 کا جو آپ کا بجٹ ہے نا, کمنگ ایئر کا جو بجٹ, کہ جس میں آپ کو رزق ملے گا. آپ بیماریوں سے مثال دے رہا ہوں, رزق ہے, بیماری ہے, لڑکیوں کی شادی ہے, پریشانیاں, جتنا آپ کا بجٹ آنے والا ہے وہ 2016 کا بجٹ اسی ماہ رمضان کی ایک رات میں لکھا جاتا ہے. اور وہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے امام کی بارگاہ میں.
امام اس کو اپروو کرتا. تمہاری زندگی کا جو آنے والا فیوچر جو ہے وہ لکھا رہے. ہو سکتا کہ اس رمضان میں جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بہت اچھی جاب ہے, اللہ سب کی جابس کی حفاظت کرے, سب کے بزنس کی حفاظت کرے. ایک آمین نہیں ہوا. نہیں 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 نہیں, دعاؤں کا میں نے آپ کو اندازہ ہے آمین کا کیا ہے. ایک آمین کسی کی زبان سے نکل جائے, اتنے تھوڑا سمجھ میں آئے, ایک نکل جائے, ہو سکتا وہی آمین سب کی دعاؤں کو قبول کرا. ایک آمین ہم دیکھنا ہمارا جا رہا کیا. What are we losing? Tell me, what are we losing? ہمیں تو آمین بولنا ہم کو, لیکن ہم بولتے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آمین کیا چیز ہے. ایک دعا ہو رہی تھی کہ اجتماعی دعا کا فائدہ یہی ہے. نماز ایسا اجتماعی کیوں رکھا گیا؟ نماز کا کیوں بولا گیا کہ تم آ کے جماعت میں نماز پڑھو؟ کہ نماز ہم دوسری پڑھتے ہیں, گھر میں جو پڑھتے ہیں وہی نماز پڑھتے ہیں. پھر یہاں کیوں رکھی گئی کہ جماعت میں پڑھو؟ جماعت کی نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 رکعت مغرب میں جو گھر میں پڑھتے وہ بھی آئیں, وہاں یہاں پہ بھی وہی پڑھتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آؤ خاموشی سے نماز پڑھو چلے جاؤ. مقصد نماز یہ ہے کہ جب تم آؤ تو ایک دوسرے سے ملو, ایک دوسرے کے پرابلمز کو سالو کرو, ایک دوسرے سے اچھی بات کرو. دیکھیں ہر چیز پیسہ نہیں ہے, مورل سپورٹ بھی تو دے سکتے, زبان بھی سے تو بول سکتے. حج کیوں رکھا گیا؟ حج میں کیوں کہا گیا؟ صرف طواف کا نام حج نہیں ہے. حج رکھا گیا اس لیے کہ دنیا کے ہر حصے سے مسلمان آئے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے, ایک مسلمان دوسرے مومن سے ملاقات کرے, پوچھے کہ حالات کیا ہے, کوئی پرابلم ہے کیا, میں تو سالو کر سکتا. ہر عبادت جو اجتماعی رکھی گئی اس میں اجر زیادہ رکھا گیا. کیوں؟ کہا کہ جماعت میں ایک کی نماز قبول ہوگی, سب کی نماز ہوگی, ایک کی دعا قبول ہوگی, سب کی دعا قبول ہوگی. اسی طرح آمین جو ہے آپ ہر وقت 24 گھنٹے کوئی دعا کرے فوراً زبان پہ آمین بولو. ہو سکتا تمہاری آمین تمہاری ہی دعا کو قبول کرا. چلو پڑھے محمد والے دوبارہ شب خبر. ہمارا آنے والا بجٹ اسی مہینے میں لکھنے والا ہے. اب آپ یہ بولے بجٹ سے پہلے ہمارا کیا حل ہونا چاہیے, آپ نے سوچا آپ کو کیا کیا مانگنا ہے, آپ مانگیں گے. کیسے ہم کو ماننا ہے, یہ کیسے کرنا, یہ کیسے کرنا, پورا بجٹ کمی نہیں ہے. ان راتوں میں لکھا جائے گا لاسٹ 10 نائٹس, اور امام سے اپروو ہوگا, اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا. جو اگر کوئی زیارت کو جانے والا ہے سال, کوئی حج ہے, کوئی عمرہ ہے, یہ سب چیزیں اس سال اسی شب قدر میں اپروو ہوئی. اب انلیس اس کے بعد تم کوئی خاص ایسا گناہ خدا نہ خاصا تم سے گناہ کبیرہ ہو جائے کہ امام تم سے, اللہ تم سے ناراض ہو جائے, دیٹس ڈفرنٹ اسٹوری. زندگی بدل جائے گی اس رات میں. ہو سکتا کہ ان راتوں میں آپ دعا مانگنے سے نیکسٹ ایئر آپ کو ماننا خدا نہ کسی کو جانا ہے, ہو سکتا تمہاری زندگی بدل جائے, ہو سکتا تمہاری لائف بدل جائے. یہ ضرور کرو, یہ سب چیزیں انشاءاللہ رمضان میں آنے والی. اس کے بعد آج رات میں جب گھر جانا, یہ لاسٹ تھرسڈے گھر جب جانا تو کیا کرنا. دیکھیے آئیو 10 منٹ سے زیادہ 12 منٹ سے زیادہ میں نے نہیں بتا رہا. 2 رکعت ہدیہ میت کی نماز ضرور پڑھو, اس لیے کہ شب جمعہ صرف زندوں کی رات نہیں ہے, مردوں کی رات بھی. یہ رات ہمارے مردوں کی رات بھی, اور ایسے مردوں کی رات ہے کسی کا باپ, کسی کی ماں, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کے مومن. سڈنی کے تمام مرحومین, تمہارے مومنین اگر بیک ہوم انڈیا پاکستان میں, ڈزنٹ میٹر, مرنے کے بعد وہ حجابات سب ہٹ جاتے. ماں آتی ہے دروازے پہ, اگر تم سڈنی میں ہو, ماں تمہاری ماں ہے, باپ تمہارا ماں ہے. لٹرلی اللہ کا رسول بول رہا, ابھی بلغا میں نہیں بول رہا, کہ اللہ کا رسول بول رہا کہ تمہارے مردوں نے مجھے بلا دیا. یہ واقعہ میں پڑھوں گا ان مدرسوں میں, تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول کہتا, میں نہیں کہہ رہا کہ تمہارے مردوں نے مجھے بلا دیا. تمہاری ماں بھیک مانگ رہی تھی, تم سو رہے تھے. تو یہ رات لاسٹ تھرسڈے ہے, اور رمضان سے پہلے شعبان کا آخری جمعرات. گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھو محرومین کے لیے. یہ نماز میں نہیں بول رہا, میرا معصوم امام بول رہا. وہ امام بول رہا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ ایک نماز تمہاری مرحومین کی لحد کے اوپر, گریو کے اوپر 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچائے. میں یہ نماز کی ڈیٹیل کل یا پرسوں بتاؤں, صرف آپ کو اتنا بتا کہ یہ 2 رکعت نماز ہدیہ میت کی نیت سے پڑھو. پہلی رکعت میں 1 قدم ایک گنا چلنا, دوسری رکعت میں 1 قدم ایک گنا آتا ہے نا کوثر. یہ نماز شب جمعہ پڑھو, روز پڑھو مرحومین کے لیے.
ان سب کے لیے اور ایک جملہ ضرور بولو کہ اگر آج کسی کی پہلی رات اس کو اس قابل پہنچے، یہ نماز تمہاری زندگی بدل دے. اور جو آج زیارت مولا حسین ہو سکتا آپ نے پڑھ لی، اب جا کے اس نیت سے پڑھو 4 منٹ کی بات ہے. زیارت والد صاحب 7ویں امام کا چیپٹر شیخ عباس خومی مفاتیح الجناں، مشہور کتاب شیخ عباس کی مفاتیح الجناں، جس کو ذیشان حیدر جوادی نے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، انگلش میں بھی آ گئی. 7ویں امام کا چیپٹر نکالیں کاظمین کا، میں آپ کو ریفرنس دے رہا، گھر میں جا کے دیکھ لیں. 7ویں امام کے چیپٹر میں دیکھنا عبداللہ بغدادی کا واقعہ زیارت مولا حسین کی شب جمعہ. اگر کوئی شب جمعہ مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے تو میں نہیں بول رہا، میرا زمانے کا امام اس راوی سے بول رہا عبداللہ بغدادی کا مشہور واقعہ میں ریفرنس دے رہا، جا کے دیکھ لو. 7ویں امام کا چیپٹر شیخ عباس جیسا مردہ اس واقعے کو لکھ رہا. میں واقعہ نہیں پڑھا، واقعہ تو کل پرسوں میں پڑھوں گا یہ جب شروع ہوگا میرا، میں تو آج صرف انٹروڈکشن دے رہا. اس میں بول رہے کہ شب جمعہ کوئی مولا حسین کی زیارت پڑھتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے وہ بچ جائے گا. آپ سوچیں دوستو، سوچیں کیا فضیلت ہے. لیکن آج جا کے کیسا پڑھنا؟ اگر آپ نے پڑھ لیا تو تھینک یو، پڑھو، بہت اچھا کیا. 1 سے 2 دفعہ پڑھنے سے کوئی حرج نہیں، تم اور کلوز ہو گئے مولا حسین سے. کیا کرنا؟ آج جب جا کے زیارت مولا حسین پڑھنا تو بس آخری بات ہے، ٹائم ہو گیا. آج جب جا کے زیارت مولا حسین پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں ماہ رمضان کی آخری شب ماہ رمضان پڑھ رہا، کل پہلی رمضان ہے، میں یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں ماہ رمضان کی شب پہلی رمضان کی رات کو شب جمعہ سے شب جمعہ پڑھ رہا، اور اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. جتنے مرحومین ہیں، یو ڈونٹ نو 1 بلین ہوں گے آج پوری دنیا میں. امیجن کریں بلین ٹریلین شیعہ ہوں گے. یہ بولو کہ آج جتنے سنی، جتنے مولا کے چاہنے والے گزر گئے، میں ان کی نیابت میں پڑھ on behalf of them. اس کے بعد یہ بولو کہ جتنے بیمار نہیں پڑھ سکتے مجبور ہے on behalf of them. جتنے پریشان ہیں اس وقت رزق کے لیے، بیمار جو پریشانیاں ان کے behalf میں، جتنے مجبور ہیں ان کے لیے میں یہ زیارت مولا حسین شب جمعہ ضرور بول رہا. شب جمعہ پہلی شب نیمہ شب ماہ سیام، اور زیارت کو نظر کرو، گفٹ کرو، تحفہ کرو. اس کے نکل کی طرف بعد میں سننا. بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو، خاندان اہل بیت 13 معصومین، اور آخری میں بولو مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون. ان کو میں ہدیہ کر رہا، گفٹ کر. اس کے بعد شروع کرو. کتنی دیر؟ 4 منٹ، میکس 5 منٹ، اس سے بڑی نہیں. دوستوں یہ وہ ہوگا. اچھا یہ مطلب میں خود پڑھ دو، نہیں آیا ان کو فون کر کے بھی بول، واٹس ایپ کر کے بول. ہو سکتا اس کی زیارت کی وجہ سے تمہاری زیارت قبول ہو جائے. اسلام کا کربلا کا بیسک میسج کیا ہے؟ ہمارے بالمعروف نہیں عن المنکر. تو ہمارے بالمعروف یہ سب سے بڑا ہمارے بالمعروف ہے. اب تم نے دوسروں کو ایڈوائز کیا جتنوں کو پہنچا سکتے. یہ میرا میسج بتا دو نہیں ہے. ہو سکتا وہ بچے کوئی پڑھے، کوئی معصوم پڑھے، کوئی خاتون پڑھے، کوئی لڑکی پڑھے، کوئی لڑکا پڑھے. آپ نے بتایا، اس نے پڑھا تو اس کا اکاؤنٹ آپ کا اکاؤنٹ بلندی پہ چلا گیا. سمجھے میری بات؟ جتنوں کو بھیج سکتے بھیجو. کہ آج امپورٹنٹ ہے ماہ سیام کی پہلی رات، کل پہلی رمضان. ہم یہ زیارت مولا حسین اور بیہاف آپ سو پڑھ کے اب آپ سے کیا دیں. اب یقین کرو کل کی شام میں مجھے بتانا کہ کل کا دن تمہارا کیسے گزرا. 1 بلین نے سنا، مثال دے رہا، بس ختم کرنا مجلس. 1 بلین کو فائدہ پہنچا پوری دنیا کے مومنین مرحومین کو. پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے آپ نے پڑھی. آپ امیجن کریں جیسے ہی آپ نے سڈنی میں کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، رحمت کے شاورز ایسا آتے ہیں. مولا حسین کی زیارت کی اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا. اور وہ سارے آپ کے حق میں دعا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمت ہے، اللہ اس پر رحمت نہ کرے. کسی ایک کی دعا تو قبول ہوگی.
بہترین ہمیں زیادہ کو زیادہ کوئی ایسا ہارڈ ہومورک نہیں دے گا. انشاءاللہ مولا آپ کے رمضان کو صحت کے ساتھ پورا ماہ رمضان یہاں پہ بڑی عزت اور صحت کے ساتھ ہم گزارے. ہمارا رمضان 30 روزے 29 روزے پورا رمضان عید تک ہمارے تمام روزوں کی خبریں اور صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ ہم ماہ رمضان یہاں گزارے انشاءاللہ. اس کے لیے امام کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلام پڑھیں. کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آؤں گا. ہو سکتا ہے کبھی میں ہسٹری اور اسلام شروع کروں گا سے پھر اپنی دوسری ٹاپکس میں آؤں دوبارہ. I have not decided کہ فرسٹ ٹاپک میں کیا لوں گا. انشاءاللہ کل سے جو بھی اسکیڈول ہے آپ کو معلوم ہے. افطار کے بعد آئی ڈونٹ نو. انشاءاللہ مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. شب جمعہ جو رونق کربلا میں رہتی ہے نا, ایک عجیب رونق رہتی ہے, اس لیے کہ غریب حسین کا شہر. میرے مولا ہر ہزاروں آدمی رہتا ہے. میں تو ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں. ابھی 13 رجب میں وہیں. یقین کریں کہ جب شب جمعہ آتی ہے کربلا میں پورے راستے پر ہو جاتے ہیں, ہر طرف لوگ کھڑے ہوئے, ہزاروں کی تعداد. نارمل تھرسڈے سے بات ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں اور سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ رہتا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابا. آج ہزاروں لاکھوں لوگ سلام کر رہے ہیں. کربلا میں ایک وقت آیا تھا حسین کو کوئی سلام کرنے والا نہیں. میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا ہے. دوستو کبھی مولا حسین کو سلام سوکھی آنکھوں سے نہیں کرنا, یہ یاد ہے. مولا کہتے ہیں میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مارا ہے. کہاں کہاں رلایا, کبھی علی اکبر کے سینے پہ مچھی مار کے رلایا, کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد. اور محمد کی میتیں اٹھائیں تو حسین زینب کی غربت یاد ہے. عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد ہے. میرا مولا کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں, سوچ کے روتے تھے میری بات میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جاتی. عزیزوں پھر میرا مولا کہتا ہے کہ میں وہ مظلوم ہوں کہ جس کو اتنے ظلم سے شہید کیا گیا. یہ نہیں جیسے مولا حسین کو شہید کیا بلکہ شہادت کے بعد بچوں کو تماچے مارے گئے, تھانسیانے بلند ہوئے. چوتھے امام کے پاس واقع کربلا کے بعد کچھ لوگ آئے مقام نینوا کے اور انہوں نے آ کے امام سے کچھ سوالات کیے. سوال کرتے کرتے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آخری خیمہ جلا تو بچے باہر کیسے آئے. عزیزوں یہ سننا تھا. مولا کا چہرہ سرخ ہو گیا, رونے لگے. روتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا عجیب سوال کر دیا. تو کہتا ہے کہ آخری خیمہ جب جلا تو بچے باہر کیسے آئے. امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی. کہا بھائی اگر یہ تسبیح ٹوٹ جائے تو دانے کیسے بکھر جائیں گے. اسی انداز سے جب آخری خیمہ جلا تو حسین کے بچے بکھر گئے. اور جب پہلی مرتبہ سکینہ خیمے سے باہر آئی, ظالم شمن نے ایسا تماچا مارا کہ سکینہ زمین پہ گر گئی. دوسرے ہاتھ سے اٹھاتا ہے, دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. بچی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار کو تھاما, نہر کا رخ کر کے کہا چچا میں یتیم ہو گئی چچا. عزیزہ اس کے بعد اس بچی کا یہ حال ہوا کہ حضرت میں نے مجلس ختم کر دی. حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے. میں آگے بڑھ کے بجھانا چاہتا تھا, وہ بچی پیچھے ہٹ گئی اور ہٹ کے کہنے لگی ہے شیخ ہم اہل بیت ہیں, ہمارے قریب نہیں آنا. اس نے کہا نہیں بی بی میں آپ کے قریب نہیں آ رہا, میں آپ کی آگ بجھانا چاہتا. تو سکینہ نے کہا شیخ تو بڑا مہربان معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ بابا کے بعد کسی نے میرے رخسار پہ تماچا مارا, کسی نے میرے کانوں سے گوشوارے چھینے, تو بڑا مہربان معلوم ہوتا. اتنا بتا دے کہ نجف کا رخ کدھر ہے. اس نے پوچھا نجف جا کے کیا کر ہوگی. کہا جا کر دادا سے فریاد کروں گی کہ دادا کربلا میں آگ لگی ہوئی
میرے مولا حسین کے مسائل کا واسطہ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار ہماری آنسو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت رکھے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے۔ جن جن لوگوں نے ان مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے محرومین کو بخش دے۔ پروردگار ایک تیری رحمتوں والا مہینہ آ رہا، پروردگار اس ماہ کا واسطہ دنیا بھر میں جا جا میرا مولا کے چاہنے والے، اللہ ہم سب کو ان سب کے روزوں کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم مکمل طور پر پورے روزے رکھ سکیں۔ پروردگار خوشیوں کے ساتھ اس مہینے کو رخصت کرے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار دنیا بھر میں تو شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر۔ پروردگار اس مہینے میں ہمارے روزوں کو قبول فرمانا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا۔ آج شب جمعہ ہے، اس شب جمعہ کا واسطہ میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ شب جمعہ سارے مرحومین کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اگر کسی کی پہلی رات ہے تو وہ رات رحمت کی رات بن جائے، اس ماہ میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا بیمار ہے، اس کو کچھ کینسر کے مریض ہے اور میری والدہ بھی بیمار ہے، اللہ سب کو مولا حسین کے نام پہ، بیمار کربلا بیمار مدینہ کے نام پہ مکمل طور پر صحت کاملہ۔ جو جو بیماریاں ہمارے جسموں میں یا جو جو بیماریاں ہمارے قریب آئے، ماہ سیام کی برکتوں کا رحمتوں کا واسطہ، بیمار کربلا بیمار مدینہ کا واسطہ، ہر بیماری سے مولا علی کے چاہنے والوں کو محفوظ کرے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع، جنت المولا اور جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر، دشمنان حیدر کرار کو نیست و نابود کر، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو روزہ رکھنے کی سعادت فرما، شیطان کے شر سے ہم کو محفوظ فرما۔ ساری دعائیں مجلس اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات